السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ جو جسم عطا فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ نے احساسات اور جذبات بھی رکھے ہیں۔ جب انسان ان احساسات اور جذبات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، یہی جذبات انسان کے نیکی بن جاتے ہیں، اور جب انسان ان جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے تو یہی جذبات انسان کے لیے گناہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جذبہ آپس میں رحم کرنے کا ہے۔ یہ رحم کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، کن مقامات پہ انسان نے رحم کرنا ہے اور کہاں اس انسان نے رحم نہیں کرنا، اور کہاں انسان نے اس جذبہ رحم کو قربان کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ اللہ نے جو انسان کے اندر ایک دوسرے پر ہمدردی کرنے، محبت کرنے اور رحم کرنے کے جو جذبات رکھے ہیں، یہ جب تک انسان ان جذبات کو باقی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاشرے کو قائم رکھتا ہے، ورنہ معاشرہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ آپ ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے میں، ہمدردی کرنے میں، محبت کرنے میں ایسا پائیں گے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اذا اشتکا شیئا منہ، اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف کی شکایت کرتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پوری انسانیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح قرار دیا کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو، باقی پورا جسم اس تکلیف کے احساس میں تڑپ اٹھتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان ایک گھر کے اندر میاں بیوی، ماں باپ، بچے، یہ سب ایک جسم کی طرح اگر رہیں، اور اگر ایک معاشرے کے اندر ایک خاندان ایک جسم کی طرح رہے، یا ایک ملک کے افراد ایک جسم کی طرح رہیں، یا پوری امت ایک جسم کی طرح ہو جائے، تو یہ ایک حدیث بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ تم ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے میں، محبت کرنے میں اور آپس میں ہمدردی کرنے میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ اور اگر اس مثال کو تھوڑا سا کھولا جائے کہ اس رحم کے جذبات میں اگر ایک جسم کی طرح ہو جائے انسان، تو ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان کے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگ جائے، تکلیف ہو جائے، ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، انگلی میں چوٹ لگ گئی، تکلیف ہو گئی، دماغ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلے، اور آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس چل کے زبان بولنے لگتی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ ہاتھ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں یہ دوا لگائیں، یہ کریں، کان سنتے ہیں۔ پھر دوسرا ہاتھ جو صحیح ہوتا ہے وہ جیب میں جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پیسے نکال کے دیتا ہے، واپس آتا ہے، پھر وہ دوا کھاتا ہے، پورا جسم اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ ہاتھ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ
انسان کے اعضاء بے رحمی پر نہیں آتے کہ جس کو تکلیف ہے وہ بولے. زبان یہ کہ میں کیوں بولوں، جسے تکلیف ہے وہ بولے. ٹانگیں اس کو نہ لے کر جائیں، ٹانگیں کہیں کہ مجھے تو تکلیف نہیں ہے، جسے تکلیف ہے وہ جائے ڈاکٹر کے پاس. دوسرا ہاتھ جیب میں نہ جائے، وہ کہے جسے تکلیف ہے وہ دے پیسے، مجھے تو تکلیف نہیں. ایسا عام طور پر جسم میں نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا. ایک معاشرہ، ایک گھر، ایک خاندان، ایک صوبہ، ایک ملک، ایک پوری امت ایک جسم کی طرح. اگر اس کا کوئی حصہ تکلیف کی شکایت کرے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی یہ وہ بے حسی آتی ہے، وہ رحم، وہ ہمدردی کہتے ہیں دکھ درد کو محسوس کرنا، محسوس کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا، وہ رحم کے جذبے سے ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب اللہ نہ کرے کسی انسان کے جسم پر، بازو پر یا ٹانگوں پہ فالج گر جائے، تو پھر ایسی صورت میں جس ٹانگ کے اوپر فالج گرا ہوتا ہے وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے. جس ہاتھ پہ فالج گرا ہوتا ہے وہ کبھی جیب میں جا کر پیسے نکال کے وہ ہاتھ نہیں دیتا. یہ فالج جو ہے نا، یہ ڈاکٹر حضرات بتاتے یہ بے حسی کا نام ہے. فالج کا آسان مطلب بے حسی، دکھ درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے ہاتھ میں سے، پاؤں میں سے. اور ڈاکٹر اس کو چیک بھی کرتے ہیں، اور چیک کرنے کے پاس ان کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے، اس کے ایک کونے پہ گول ربڑ لگا ہوتا ہے، ایک کونے پہ سوئی لگی ہوتی ہے. تو وہ ڈاکٹر جو ہے نا پاؤں میں، ہاتھ میں وہ سوئی والا چبو کے دیکھتے ہیں، کہتے درد ہوا؟ یہ کہتے نہیں. پھر وہ مخصوص جوڑوں پر وہ ربڑ مارتے ہیں کہ اس کی حرکت کوئی ری ایکشن ہوا، اس کا رد عمل ہوا. کوئی نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتا ہے اس کے ٹانگ پر یا اس کے ہاتھ پر فالج گر گیا ہے. اور پھر عجیب بات ہے، یہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں یہ پھر دماغ کا علاج کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کے دماغ کا سی ٹی اسکین کروائیں، فلاں کرائیں، مایا کروائیں. کوئی پھر بعض لوگ ہوتے بھی الجھتے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بازو میں تکلیف ہے، یہ ٹانگ میں تکلیف ہے، یہ دماغ کا کیوں ایکس رے اور دماغ کا سی ٹی اسکین یہ کیوں کرواتے ہیں؟ پھر ڈاکٹر صاحب سمجھاتے ہیں کہ اصل میں یہ جو دماغ ہے نا، اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، بالکل اگر اخروٹ کو توڑے نا آپ تو اس کی گری نکلتی ہے، اس کو آدھی گری لے لیں، بالکل اسی شکل کا دماغ ہے. اللہ نے بنایا، اللہ کا نظام ہے. کہ انسان کے یہ جو دماغ کا دایاں حصہ ہے نا، یہ انسان کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ جو بایاں حصہ ہے یہ دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے. تو ڈاکٹر سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، پھر دیکھتے کہاں کلاٹ ہوا ہے، کہاں خرابی آئی ہے، وہ دماغ کو سیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فزیوتھراپی ہوتی ہے. الحمدللہ وہ جو فالج کے اثرات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا، بندہ پھر چلتا پھرتا. اکثر یہی ہم کو. تو آپ نے غور کیا کہ ڈاکٹر دماغ کا علاج کرتے. اگر فالج ہو جائے نا، بے حسی آ جائے اسی جسم کے اندر، جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ آپ ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے میں، ہمدردی کرنے میں ایک جسم کی طرح محسوس کریں گے. اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو جائے، سارا جسم اس کو درد کو، بخار کو محسوس کر کے اس کو ظاہر کرتا ہے تکلیف کو. اور میں نے بتایا ہمارا جسم تو سارا اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے. ایک ڈاکٹر کی طرف ٹانگیں لے کر جاتی ہیں، ہاتھ پیسے دیتا ہے، زبان بولتی ہے، آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں، کان سنتے ہیں، سارا جسم کام کرتا ہے. لیکن جب گھر کے اندر ایک خاندان کے اندر، ایک چھوٹے سے خاندان، گھر کے اندر ماں باپ، میاں بیوی، بچے بچیاں، ایک بھائی کو تکلیف ہو گئی، بخار ہو گیا، اگر اس کو ڈاکٹر پہ لے جاؤ، ابا جی کہتے ہیں ڈاکٹر پہ لے جاؤ، وہ دماغ بن کے حکم دیتے ہیں. وہ بیٹا کہتا ہے اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، خود چلا جائے ڈاکٹر کے پاس. بائک پہ بیٹھے چلا جائے، کیا ضرورت ہے میری جانے کی؟ بے حسی دیکھی کا فالج گرا ہوا ہے گھر کے بعض افراد پہ. وہ ابا جی کو کہتا ہے ابا جی پیسے تو دے دیں. ابا جی کہتے ہیں اچھا خاصا کماتا تو ہے، جا خود ہی پیسے خرچ کر.
پھر خیر چلا جاتا ہے، واپس آ کر وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اب کوئی آپ نے نرم غذا کھانی، آپ کو بخار ہے چند دن تک نا، کوئی کھچڑی پڑی کھائے۔ وہ ماں کو بھی فارغ نہیں ہے، ماں کو ڈرامے سے اور اپنی دلچسپیوں سے فراغت نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کیا کھچڑی کھانی، بازار سے بند چل گیا آپ کھا لو۔ وہ بہن کو کہتا پانی تو لا دو، میں نے دوا کھانی ہے۔ بہن کہتے ایسے خام کھاتے اچھے خاصے، جا کے پانی پی لو، میں مصروف۔ وہ واٹس ایپ پہ مصروف ہوتی ہے، اس کی مصروفیت اپنی ہے۔ فالج گرا ہوا ہے اس گھر کے بعض افراد پر بے حسی۔ بالکل وہی مثال آپ لے لیجیے ایک گھر کی، وہی ایک معاشرے پر آ جائے، خاندان پر آ جائے۔ اس معاشرے میں الحمدللہ ابھی اندھیرا نہیں ہوا، اس معاشرے میں ایسے ایسے خاندان ہیں کہ خاندان کے کسی ایک فرد کو تکلیف ہو پورا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے مالی مدد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، فلاں کے لیے۔ کئی ایک تو ایسے خاندان میں دیکھتا ہوں اس معاشرے کے اندر کہ اگر آپریشن ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، ایک بھائی بیمار ہوا، اس کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہسپتال میں بندہ داخل ہے کہ نہیں، سارے خاندان والے شامل ہو گئے اس کی تکلیف کو دور کرنے میں، تعاون کرنے لگے۔ بیسیوں کا پیسہ ہوتا ہے، ابھی اندھیرا نہیں ہوا، بیسیوں خاندان میں الحمدللہ ایسا ہو رہا ہے۔ جو آپریشن ہوتا ہے، اتنا میجر آپریشن ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، خاندان میں کوئی کھلبلی نہیں مچتی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، بس سب نے مل کر تعاون کیا، تکلیف اللہ نے دور کر دی۔ آج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن وہ والا فالج جو کہ ایک انسان پر گرتا ہے، اگر امت مسلمہ کے بعض ملکوں پہ گرنے لگے تو اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا بہت اچھی۔ 200 دن سے زیادہ ہو گئے بم گراتے ہوئے، بچوں کو مارتے ہوئے، عورتوں کو قتل و غارت کرتے ہوئے۔ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، مجھے تو نہیں نا کوئی تکلیف، تو بس ٹھیک ہے، میرا ملک ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، میرا کام چل رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے ہوتا رہے، وہاں ہو رہا ہوتا رہے۔ نہ اس نے آواز بننا ہے، نہ اس نے ہونٹ ہلانے ہیں، نہ اس نے زبان بننا ہے، نہ کان بننا ہے، نہ ہاتھ بننا ہے امت مسلمہ کے اس ملک میں۔ سوچنے کی بہت سوچیے گا بیٹھ کر کے کیا آپ میں نے بات کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی، مثال کیا دی۔ جب معاشرے کے اندر، اور ایک وقت ہوتا تھا آپ کے سامنے بھی ہے کہ یہی اگر کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، اپنے ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر لیتے، کوئی بول لیتا ہے، اس کے بعد جناب وہ عیسائی ملک کھڑے ہوتے، یہود و نصارہ کھڑے ہوتے، اس کے لیے باقاعدہ اسپیشل ہوائی جہاز آتا ہے، اسپیشل ہوائی جہاز آتا ہے، ملک تیار ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں آئے ہم اس کو پناہ دیتے، خاندان سمیت آ جائے، اس کو جس کی جان کو خطرہ، جس کی جان کو خطرہ ناموس رسالت کے قانون کی وجہ سے۔ کس طرح وہ عیسائی کس طرح کھڑے ہوتے، کس طرح یہودی کھڑے ہوتے، اس نے اپنے ایک ہم مذہب کو بچانے کے لیے، ایک اپنے ہم مذہب کو بچانے کے لیے، جس سے غلطی ہوئی ہے، معصوم نہیں ہے وہ، کیونکہ ہماری عدالت اس کو سزا دے چکی ہوتی، اس پر نافذ ہو چکا ہوتا ہے، گواہی موجود ہوتی ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن آپ نے غور کرنا ہے، بالکل میں مثال کو الٹ رہا ہوں کہ وہ غیر مسلم لوگ ایک غیر مسلم شخص کے بارے میں جب ایسی کیفیت میں آتے ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک اسلامی ریاست اپنے افراد کو، اپنی عزت کو، اپنے مسلمانوں کے مال کو بچانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ میں نے آیت میں شروع پہ آیت پڑھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مجرم کو سزا دینا یہ رحم کا تقاضا ہے، یہ رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ مجرم کو چھوڑ دینا جرم کے باوجود، رعایت کر کے، سفارش کر کے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ظلم کہا، اس کو ظلم کہا۔ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینے کے اندر جو اس اسلامی ریاست کے اندر جو رحم دلی کا جذبہ پیدا کیا، وہ اگر بنی مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے، بڑا قبیلہ ہے، اور وہ عورت بھی سرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی،
وہ چوری کرتی ہے اور وہ آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹو. سارے سفارش کرتے ہیں، بڑے بڑے حضرات نے سفارش کی، بڑے بڑے صحابہ نے سفارش کی، اس کا ہاتھ نہ کاٹے، یہ بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا، لو کان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فاطمہ کا نام لیا نا، باقی کسی بچی کا نام نہیں لیا. اس کی خاص وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنی مخزوم کی لڑکی تھی نا، عورت جس نے چوری کی تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا. اصل بات یہ ہے نہیں قبول کی سفارش، وہاں نہیں رحم کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اب بات کو سمجھنا ہوگا، جو شروع میں نے جملے عرض کیے، کہاں رحم کھانا ہے؟ اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دے انسان. جہاں رحم کرنے کو کہا وہاں رحم کیجیے، اور جہاں جہاں سزاؤں کے نافذ کرنے میں رحم کرنے کو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اب اگر رحم کرو گے تو یہ ظلم ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس اسلامی ریاست کے اندر جامع ترمذی میں، بخاری شریف میں اہل عرینا والا واقعہ پڑھی. تفصیلی حدیث ہے، اس کو میں مختصر کرنے لگا ہوں تاکہ موضوع پورا ہو جائے. کہ وہ اہل عرینا مدینہ سے باہر ایک قبیلہ تھا. بظاہر وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے منافق، کیونکہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے، ابھی میں بات کروں گا. وہ اہل عرینا کے نا 8 افراد آئے، 8 بندے. تو ان کو پیٹ کی بیماری تھی، پیٹ پھولے ہوئے تھے، جسم میں پھوڑے پنسلیاں نکلی ہوئی تھی. وہ آئے مدینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ صدقے کی اونٹنی آئے تو اونٹنیوں کا دودھ پیو اور ان کے پیشاب جسم پر ملو، تو ایسی صورت میں بس یہ تمہارا علاج ہے. انہوں نے پیشاب جو ہے وہ استعمال کیا اور دودھ استعمال کیا اونٹنیوں کا، صدقے اللہ نے شفا دے دی. اور جب شفا دے دی تو انہوں نے انہی اونٹنیوں کے پاؤں کاٹے، بعض اونٹنیوں کو ہانک کر لے گئے اپنے ساتھ. اور وہ جو صحابہ ان اونٹنیوں کے اوپر چرواہے تھے نا، ان صحابہ کو قتل کیا ہے. اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے. تو وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. اور پھر ان صحابہ کے وہ جو چرواہے صحابہ تھے جو اونٹوں کی نگرانی کرتے تھے، جامع ترمذی میں اور بخاری میں موجود یہ والی بات کہ ان صحابہ کو قتل کر کے ان کے آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری تھی اہل عرینا نے، تاکہ نظر نہ آئے ان کو. تو لے گئے اونٹوں کو ہانک کر. اب جب اونٹوں کو ہانک کر لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کی ایک جماعت کو پیچھے بھیجا، پکڑ کے لے کر آئے. وہ پکڑ کے لے آئے. اب جو پکڑ کر لے آئے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ مائدہ کی آیت جو ڈاکوؤں کی سزا ہے، دیکھیے کہاں رحم کرنا ہے کہاں نہیں کر رہا، جو ڈاکوؤں کی سزا ہے نا سورہ مائدہ میں، انما جسے آیت محاربہ کہتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. 4 سزائیں بیان ہوئی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں، ان تقطع ایدیہم وارجلہم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. نمبر 1 ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، بندے نہ کریں. عدالت، حکومت، ریاست، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کیا جائے. نمبر 2 او یصلبوا، یا ان کو سولی پھانسی دے دی جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ کو ایک طرف کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے، ڈاکو کی سزا. او ینفوا من الارض، یا اس ملک میں سے ان کو نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل عرینا کے 8 افراد کو ہر ایک کا ایک طرف سے ہاتھ کٹوایا، ایک طرف سے پاؤں کٹوایا، اور قصاصاً ان 8 کے آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف اور ترمذی کی حدیث.
اور پھر ان کو مدینہ منورہ کے دونوں طرف حرہ جنوبیہ شمالیہ، وہاں اتنی گرمی پڑتی ہے اس خطے میں کہ پتھر بھی کالے، ریت بھی کالی ہے، پہاڑ بھی کالے، گرم ترین جگہ میں ان کو ڈلوا دیا وہاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھا کرتا تھا ان کو کہ یقد الارض بفیہ حتی ماتوا، وہ زمین سے پیش ہو جانا، اپنی پیاس کی وجہ سے زمین کو چاٹتے تھے یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ کیا کیا؟ مدینے کے باہر سے آ کر اور پھر مرتد ہو گئے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اسی حدیث بخاری شریف میں یہی لوگ مرتد ہو گئے بعد میں، جب وہ لے کر گئے نا اونٹوں کو، دین سے پھر گئے۔ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مدینے کے باہر سے آئے اور مسلمانوں کے مال پر حملہ کیا، صحابہ کو وہاں شہید کیا، اور پھر وہ مسلمانوں کے مال کو لے کر چلے گئے۔ اب اسلامی ریاست قانون حرکت میں آتا ہے، اب رحم نہیں، اب سمجھنا ہے رحم کیا ہوتا ہے، کہاں رحم کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے۔ ابھی بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر بے رحمی کو عام کیے ہوئے ہیں کہ جب انسان جہاں رحم کرنا ہے، جہاں اللہ نے حکم کیا کہ تم رحم کرو، اپنے بچوں پر شفقت کرو، وہاں یہ انسان اپنے بچوں پر شفقت رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں سکھایا گیا بیوی پر رحم کرو، نہیں مارنا اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی نہیں مارا، کسی بچے کو نہیں مارا، کسی بیوی کو نہیں مارا، ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی بھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، وہاں یہ انسان رحم سے کام نہیں کر رہا۔ جہاں رشتہ داروں میں رحم کرنے کو کہا گیا وہاں یہ رحم نہیں کر رہا۔ جہاں اپنے ساتھی اٹھنے بیٹھنے والوں پر رحم کرنے کو کہا گیا وہاں رحم نہیں کر رہا۔ اور جب سزاؤں کی باری آتی اس وقت رحم دلی یاد آتی۔ اسلام دین رحمت، اسلام دین رحمت، اسلام کو تو رحم کرنا چاہیے۔ وہاں پھر غیر مسلم بھی سبق سکھاتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہاں رحم کرنا چاہیے، اور وہ کہتے بھی ہیں، کہتے یہ اسلام کے اندر نہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان بھی اپنے منہ سے جملے نکالتے ہیں۔ قرآن مجید میں سزائیں موجود ہیں ساری، ڈاکو کی، چور کی، فلاں کی، تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے، سب قرآن میں ہے۔ لیکن کیا کہتا ہے مسلمان بھی کہتا ہے، باہر کے لوگ بھی کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں، تو اس کے لیے جواب ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ معاشرے کے وحشیوں کے لیے سزائیں، یہ معاشرے کے وحشیوں کے لیے سزائیں جو اللہ نے بیان کی۔ پھر مدینے میں ساروں کے ہاتھ نہیں کٹے تھے، پھر سارے کو پاؤں نہیں کٹے تھے، وہ ایک دو کو سزا دے دی بہت کافی، پوری ریاست سنبھل گئی۔ اللہ رب العزت آج پوری امت مسلمہ جہاں رحم کھانے کی ضرورت ہے وہاں رحم کرنے کی اللہ توفیق دے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر جہاں رحم کھانے کی ضرورت ہے وہاں اللہ رحم کرنے کی توفیق دے، اور جہاں اللہ نے سزائیں رکھی ہے وہاں اللہ تعالی ہمیں رحم کرنے سے بچا لے، اور وہاں سزاؤں کو نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، تاکہ مجرموں کو سزا دینا یہ رحم کا تقاضا، مجرموں کو پھر چھوڑ دینا، دندناتے پھرتے رہنا یہ ظلم ہے، یہ رحم کا تقاضا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں امت مسلمہ کے اندر ہمیں اپنے گھروں کے اندر ماں باپ، بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، اللہ ان میں آپس میں ایک جسم کی طرح ایک دوسرے سے تعاون کرنا، رحم کرنا، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔